اس طرح غسل کرنے والی عورت کبھی پاک نہیں ہوتی، چاہے 1000 مرتبہ ہی کیوں نہ نہا لے۔ ایسی عورت چاہے گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑی کیوں نہ رہے، اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا، وہ عورت ناپاک تھی، چاہے وہ 1000 مرتبہ ہی کیوں نہ نہا لے، وہ عورت ناپاک ہی رہے گی، اسے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اب چاہے وہ 1000 غوطے سمندر میں ہی کیوں نہ لگا دے، اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہ جو غلطی ہے، یہ آج کل کی خواتین میں بہت عام ہو چکی ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو یہ غلطی کرتی ہیں۔ اس غلطی کی وجہ سے وہ ناپاک ہی رہتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے غسل کر لیا، ہم نے نہا لیا، اب ہمیں پاکی حاصل ہو گئی، اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ناپاک ہی ہوتی ہیں، انہیں طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں اور وہ کن وجوہات کی بنا پر ناپاک رہتی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم از کم خواتین کو اتنا علم ضرور سیکھنا چاہیے کہ انہیں یہ تو معلوم ہو کہ اگر وہ ناپاک ہو جائے، اگر ان کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو وہ کیسے طہارت حاصل کریں۔ ناپاکی کے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں، یہ تو انہیں معلوم ہونے چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو خواتین بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتی ہیں، انہیں دینی مسائل کی طرف بھی، اسلام کی تعلیمات کی طرف بھی تھوڑی توجہ کرنی چاہیے۔ اور وہ غلطی کون سی ہے، سب سے پہلے یہ بات جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ غسل میں 3 فرض ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ نمبر 1 پر کلی کرنا، نمبر 2 پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، نمبر 3 پر پورے بدن پر، پورے جسم پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ جسم کا کوئی حصہ بھی بال برابر خشک رہ گیا تو آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ ہم ناپاک تھے، ناپاک ہی رہیں گے۔ غسل کے 3 فرض ہیں جن کا مکمل ہونا بے حد ضروری ہے۔ غسل کے مکمل ہونے کے لیے سب سے پہلے سمجھیے گا کہ آج کل یہ 2 چیزیں ہر گھر میں موجود ہیں۔ ہر عورت یہ 2 چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ بہت ہی کم خواتین ہوں گی جو یہ 2 چیزیں استعمال نہیں کرتی۔ خاص طور پر جو نوجوان لڑکیاں ہیں، ینگ جنریشن ہے، وہ یہ 2 چیزیں ضرور استعمال کرتی ہیں۔ نمبر 1 پر لپسٹک، نمبر 2 پر نیل پالش۔ یہ ناخن کے اوپر جو نیل پینٹ لگاتے ہیں، اگر کسی عورت نے نیل پالش لگائی اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، یعنی میاں بیوی نے ملاقات کی، یا پھر اسی طرح عورت کو احتلام ہو گیا، یا پھر حیض و نفاس کی وجہ سے عورت پر غسل فرض ہو گیا، کسی بھی سبب اس کے اوپر غسل فرض ہوا اور نیل پالش اس نے لگا رکھی ہے، اب اگر نیل پالش لگائے ہوئے ہی اس نے نہا لیا، اب چاہے 1000 مرتبہ وہ نہاتی رہے، اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی، اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ نیل پالش ناخنوں کے اوپر باقاعدہ اپنی تہ جما لیتی ہے۔ یہ ایک لیئر ہے جو ناخنوں کے اوپر بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناخن کے اوپر پانی نہیں پہنچ پاتا، جس سے غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اور غسل کا تیسرا فرض پورے بدن پر پانی بہانا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ ناخنوں پر نیل پالش کی ایک پوری تہ جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پانی نہیں پہنچ پاتا۔ کسی ایک عضو کا بال برابر حصہ بھی خشک رہ جائے جہاں پانی نہیں پہنچا تو وضو یا غسل مکمل نہیں ہوتا، بندہ ناپاک رہتا ہے۔ نیل پالش لگانے کے بعد چونکہ اسے اتارنا وقت طلب ہوتا ہے، اس لیے اکثر بلکہ لازماً سستی ہو جاتی ہے اور نماز رہ جاتی ہے، اور نماز کا ضائع کرنا کفر کرنے کے مترادف ہے۔
آپ سب یہ تو جانتی ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ذرا سوچیں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آپ کی میت کو غسل کرانے کے باوجود آپ ناپاک ہی رہیں گی، کیونکہ مرنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہونے پر نیل پالش نہیں اتر سکے گی۔ لہٰذا میری سب خواتین سے گزارش ہے کہ نیل پالش کا استعمال نہ کیجیے۔ ایک تو نماز ادا نہیں ہوگی، اور دوسرا اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کے حضور ناپاکی کی حالت میں پیش ہوں گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، سوچئے گا ضرور۔ اس کے علاوہ ناخن بڑھانا انتہائی مذموم فعل ہے۔ حدیث شریف میں ناخن تراشنے اور غیر ضروری بالوں کی صفائی کی تاکید کی گئی ہے، اور صفائی نہ کرنے پر وعید سنائی گئی ہے۔ ناخن بڑھانا ایک حیوانی خصلت ہے۔ جب اصل ناخن بڑھانے کی اتنی مذمت ہے تو مصنوعی ناخن لگانے کی اجازت کہاں ہوگی؟ اس لیے یہ بھی شریعت مطہرہ کی نظر میں کبھی اور ناپسندیدہ فعل ہے۔ اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اسی طرح مصنوعی پلکوں کے بارے میں بھی جان لیجئے۔ آئی لیشز دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جو مختصر دورانیے کے لیے لگائی جائیں، اور نمبر 2 جو طویل دورانیے یعنی 2-3 ماہ کے لیے لگائی جائیں۔ اگر آئی لیشز لگی ہوئی ہوں گی، خواہ مختصر دورانیے کے لیے ہی لگی ہوں یا طویل دورانیے کے لیے لگی ہوئی ہوں، تو وضو اور غسل نہیں ہوگا، کیونکہ آئی لیشز کوئی بھی ہوں کھال تک پانی پہنچنے سے مانع ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں گلو ایک قسم کی گوند سے چپکائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پانی کھال تک نہیں پہنچتا۔ آئی لیشز انسانی بالوں کی بنی ہوں یا خنزیر کے بالوں کی بنی ہوں تو ان کا لگانا جائز نہیں، اور اگر ان کے علاوہ کی ہوں تو ان کا استعمال جائز ہے، بشرط یہ کہ وضو اور غسل کے وقت انہیں اتار دیا جائے۔ اسی طرح ناخنوں کے بارے میں یہ حکم بھی اسی صورت میں ہے کہ یہ مصنوعی ناخن شرعی فرائض کی ادائیگی میں مانع نہ ہوں۔ اگر یہ اصل ناخن یا نیچے کی جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ ثابت ہوں تو ان کا استعمال حرام ہوگا، اور جتنے دن یہ نکلی ناخن اور پلکیں لگی رہیں گی اتنے دن نہ وضو صحیح ہوگا اور نہ غسل ہی صحیح ہوگا، اور جب وضو اور غسل ہی صحیح نہ ہوا تو نماز کہاں ہوگی؟ اس لیے ان نکلی ناخن اور پلکوں کو اتارنے کے بعد وضو اور غسل کر کے نمازیں دہرائیں۔ نکلی پلکوں کا استعمال بطور فیشن بھی جائز نہیں۔ لپسٹک بھی بعض ایسی مارکیٹ میں آ چکی ہیں کہ جو واٹر پروف ہے۔ بعض لپسٹک ایسی بھی آ چکی ہیں کہ اگر کوئی چیز کھائیں، پئیں یا پھر ان کے اوپر پانی چلا جائے تو وہ لپسٹک اترتی نہیں ہے، یعنی ہونٹوں کے اوپر وہ بھی باقاعدہ لیئر بنا لیتی ہے۔ جب تک اس کو ریموو نہ کریں، نہ اتاریں، اس وقت تک وہ ہونٹوں سے اترتی نہیں ہے۔ اگر اسی طرح کی لپسٹک یا پھر نیل پالش کسی عورت نے لگائی اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، وہ ناپاک ہو گئی، اب چاہے وہ 1000 مرتبہ غسل کرتی رہے، ان کو بغیر اتارے اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگی، وہ ناپاک ہی رہے گی ہمیشہ، جب تک وہ نیل پالش اور لپسٹک کو اتار کر غسل نہیں کریں گی۔ تو یہ غلطی بہت ساری خواتین کرتی ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اکثر خواتین اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ خاص کر آج کی جو نوجوان نسل ہے، اس کلپ کو شیئر کیجیے گا تاکہ خواتین اس مسئلے سے آگاہ ہوں اور وہ اچھے طریقے سے طہارت حاصل کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔